السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، عام انتخابات کو کل 1 سال مکمل ہوا اور اسی سلسلے میں کل اپوزیشن نے یوم سیاہ منایا. کیا اپوزیشن کا یوم سیاہ ناکام ہو گیا؟ پھر حکومت نے یوم تشکر منایا، آخر کیوں؟ یوم تشکر اور اپوزیشن کے یوم سیاہ منانے سے آخر عوام کی صحت پر کیا اثر ہوا؟ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور پھر کیا چیئرمین سینٹ کی تبدیلی روکنے کے لیے جاری جو حکومتی کوششیں ہیں یہ کامیاب ہو پائیں گی؟ اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان کے سفارتی محاذ پر نئے دور کے آغاز اور دنیا میں پاکستان کی ابھرتی ہوئی ساکھ کی. پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دورہ امریکہ میں ملنے والی فقید المثال پذیرائی کی. لیکن پہلے بات ہوگی حکومت کا یوم تشکر اور اپوزیشن کا یوم سیاہ اور پھر سینٹ کی چیئرمین کی تبدیلی کے حوالے سے اپوزیشن کی کوششیں. اس پر بات کرتے ہیں. پہلے ناظرین، 25 جولائی 2018 کو یعنی پچھلے سال ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں عوام نے اپنے اعتماد کا اظہار تبدیلی کی کرن اور آخری امید عمران خان پر کیا تھا. اس اعتماد کی ایک بڑی وجہ موجودہ برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف کی جانب سے عوام کو دکھائے جانے والے خواب تھے. پھر چاہے وہ خواب عوام کی حالت زار میں تبدیلی کے ہوں یا جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا وعدہ ہو، 1 کروڑ نوکریاں دینے کا ہو، یا پھر 50 لاکھ گھر دینے کا، یا پھر وہ بیرون ملک میں پاکستانیوں کی غیر قانونی جائیدادوں کو ملک واپس لانے کا وعدہ ہو، یا پھر سوئس بینکوں میں پڑے 200 ارب ڈالر کو ملک واپس لانے کا، یا پھر وہ خواب اختیارات کو نچلی سطح تک تقسیم کرنے یا پھر پاکستان کو معاشی طور پر ایشین ٹائگر بنانے کا اور IMF سے قرضہ نہ لینے کا. اور ایسے بہت سے سبز باغ دکھائے جو کہ ابھی تک بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ پورے نہیں ہو سکے. لیکن عوام ابھی بھی تبدیلی کی امید پر حکومت کی سخت پالیسیوں کا مقابلہ کر رہی ہے. لیکن کب تک کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپوزیشن شروع دن سے ہی تحریک انصاف کی حکومت کو دھاندلی زدہ انتخابات کا نتیجہ قرار دے رہی ہے. عمران خان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ رہی ہے. اس حقیقت کے باوجود کہ اپوزیشن جماعتیں خود بھی بڑی تعداد میں ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آئی ہیں. کل انتخابات کے 1 سال مکمل ہونے پر اپوزیشن نے یوم سیاہ منایا. ملک میں جلسے جلوس کیے گئے، لیکن یہ کتنے کامیاب ہوئے؟ کیا عوام میں اپوزیشن کے بیانیے کو پذیرائی ملی یا پھر عوام نے اپوزیشن کے بیانیے کو مسترد کیا؟ جبکہ حکومت نے کل یوم تشکر منایا، لیکن یہ بھی واضح نہیں کہ آخر یوم تشکر کیوں منایا گیا. کیا ابھی تک کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا اس لیے منایا گیا؟ عوام کو 1 سال میں کوئی ریلیف نہیں ملا اس لیے آپ نے یہ یوم تشکر منایا؟ یا پھر اس لیے منایا کہ ملکی معیشت ابھی تک زبوں حالی کا شکار ہے، روپیہ آپ کا گر گیا ہے، ڈالر اوپر چلا گیا ہے، حکومت کی تمام جو معاشی پالیسیاں ہیں یہ ناکام ہو گئی اس لیے آپ نے یوم تشکر منایا؟ سفارتی محاذ پر کامیابیوں کے علاوہ حکومت کا کوئی بھی قابل ذکر کارنامہ ہمیں جو ہے نا ڈھونڈنے سے بھی ابھی نہیں نظر آتا ہے. جبکہ اس صورتحال میں چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے اوپر بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو کشمکش نظر آ رہی ہے، اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی اپنے اپنے جو نمبرز ہیں، نمبر گیم پورا ہونے کے دعوے کر رہے ہیں. کس کے دعوے سچ ثابت ہونے جا رہے ہیں؟ اس ساری سچویشن پر ہم بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑی دیر میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. بہت شکریہ جنرل صاحب. سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتی ہوں. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب، ہمیں اپوزیشن نے جو کل یوم سیاہ منایا اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا. جو تقاریر کل ہوئی ایک ہی بات ہر طرف سے ہو رہی تھی کہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی، یہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے. لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ میں آج اپوزیشن بھی بیٹھی ہے، اسی پارلیمنٹ سے تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، پالیسیز بھی بن رہی ہیں. ایک طرح سے تو اپوزیشن نے مان لیا نا، ظاہر انتخابات کو مانا تو آپ لوگوں نے، مسلم لیگ نون نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، تمام اپوزیشن جماعتوں نے ظاہر حلف بھی لیا. تو پھر کل کے یوم سیاہ منانے کا مقصد کیا تھا؟ یوم سیاہ منانا تھا تو عوام بھی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو مہنگائی پر منانا چاہیے تھا، آپ لوگوں کو احتجاج کرنا تھا. تو یہ جو حکومت نے معیشت کا حال کیا اس پر آپ لوگ احتجاج کرتے. کچھ سمجھ نہیں آئی یوم سیاہ کی. تھینک یو ویری مچ شازیہ. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا نقطہ نظر دوں. دیکھیں، ایک جمہوری سیٹ اپ کے اندر جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں، پارٹیز ہیں یا ایک الائنس ہے، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ پبلک کی پذیرائی کو قابو میں رکھیں جو ان کو حاصل ہوئی ہے، اور وہ اپنے اقتدار پہ گرفت کو مضبوط کریں تاکہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ دائیں بائیں نہ ہونے پائے. تو دیٹ از دی ریزن کہ اس طرح کے جسچر ہوتے ہیں کہ سال ہو گیا ہے
اور ہم اس کو ایک بہت یوم کے طور پہ منا رہے ہیں کہ کامیابی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہے اس کے کندھوں پہ بھی اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ بھی پبلک کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ ان کو بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ اگر تحریک انصاف کو 1,40,00,000 یا 50 لاکھ ووٹ ملے ہیں تو باقی متحدہ جو اپوزیشن ہے ان کے پاس 2.5-3 کروڑ ووٹ ہے اگر سب کو جمع کریں، تو مقصد یہ ہے کہ ان کا بھی ایک رول ہے۔ ابھی جو اپوزیشن ہے وہ کیوں یوم سیاہ منا رہی ہے، اس کی ایک وجہ تو آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کی، بلکہ دونوں وجوہات بتا دی آپ نے۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ اس الیکشن کو کنٹروورشل سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن فیل ہوئے، اور وہ جو درمیان میں سسٹم سسپینڈ ہوا اس میں گھپلے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو شاید ووٹ پہلے سے زیادہ ملتے لیکن اس پوزیشن میں یہ نہیں آ سکتے تھے کہ حکومت بنائے۔ یہ ان کی اپنی فیلنگ ہے، اس سے کچھ باقی لوگ ایگری کریں یا نہ کریں۔ سیکنڈلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سال گزرا ہے اس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت ابھی اس میچورٹی کے لیول پہ نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دی جائے اور یہ ڈیلیور کر سکے۔ آپ نے خود کہا کہ کوئی بھی قابل تعریف چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کہیں کہ انہوں نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو روک لیا ہے، ان کے سلائیڈ بیک کو، کیا انہوں نے انفلیشن کے اوپر کوئی چیک رکھا ہے یا نیچے ہے، کیا جی ڈی پی تھوڑی بڑھ گئی ہے، کیا امپلائمنٹ ملی ہے، انٹرنلی چیلنجز تو ہم کہہ سکتے ہیں اور ناکامی کہہ سکتے ہیں بہت حد تک، لیکن آپ ایک چیز کو تو اس اپوزیشن کو ماننا چاہیے کہ خارجی محاذ پر جو ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، ریسنٹلی امریکہ کا دورہ کتنا کامیاب رہا، پچھلے 5 سالوں میں تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، تو کہیں نہ کہیں تو کامیابی کا کریڈٹ ہے اس حکومت کا، اور اپوزیشن کو بھی ماننا چاہیے۔ انٹرنلی بہت سے چیلنج ہے، اس سے نہ میڈیا انکار کرتا ہے، نہ صحافی انکار، کوئی انکار نہیں کرتا اس سے۔ دیکھیں میں بالکل کبھی بھی، آپ میرے انٹرویوز بھی سنے اور بہت سی جگہوں کے اوپر سیمینارز میں بھی میں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں امریکہ کی توتی بولتا ہے ٹوٹل یونیپولر ورلڈ میں، اور یہ فالو کر رہے ہیں بش کی وہ جو پریمپشن ڈاکٹرین کہ جی جدھر جاؤ رجیم چینج کرو، اور آپ کی جو اکنامک مائٹ ہے اور ملٹری مائٹ ہے اس کے اوپر دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا، ان حالات میں پاکستان ایک کونے پہ لگا ہوا تھا، اور یہ جو ابھی عمران خان صاحب کو دعوت دی ہے ٹرمپ نے اور یہ ہوا، یہ میں نے کہا ہے تازہ ہوا کا جھونکا ہے پاکستان کے لیے، اور یہ ایک اچھی اوپننگ ہے، لیکن اس کے اوپر کتنا ہم کیپٹلائز کر سکے ہیں یا کر سکیں گے، وہ جو اس کی کامیابی ہے اس کی آؤٹ کم ابھی آنی ہے۔ کہ آپ نے افغانستان کی ایشو تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے انٹرسٹ میں ہم نے سپورٹ کرنا ہے، لیکن باقی بھی چونکہ آج آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے جو امریکن جو حکومت ہے اس کا جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ فوکس افغانستان پہ تھا لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھی، ابھی وہ کچھ اور چیزیں تھیں، ان کو پارلیمنٹ منتظر ہے کہ پرائم منسٹر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ اور کوئی بات ہوئی ہے کیا کشمیر پہ، اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات ہوئی ہے کیا، سی پیک کے اوپر کیا بات ہوئی ہے کیا، ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے کیا، ریفیوجیز کے اوپر ہمارے کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے کیا، ایران سے متعلق تو کوئی آپ کے اوپر کمپلشن نہیں ڈالی گئی، کوئی چائنا کے متعلق، یہ بڑے امپارٹنٹ نیشنل ایشوز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے یہ ہمیں بریف کریں اور ہم اپنی ان پٹ دیں گے اور گائیڈنس دیں گے، اور آئی تھنک کہ اس لحاظ سے یہ، اس کے علاوہ اگر یہ رشیا کا وزٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اور کامیابی ہو گیا، دو پری میچورلی انہوں نے پہلے اس کو سپائل کرنے کی کوشش کی ہے ایز یوزول، تو یہ بڑی اچھی باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں، اور میں آنیسٹلی میں آپ کو شازیہ بتاؤں کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں، آلدو ہم مطمئن نہیں ہیں اس جو اکنامک ٹیم کے اوپر، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل اکنامک سسٹم چاہتے ہیں جو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری پاکستان جیسا، جہاں لوگ غربت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، وہاں ہر چیز ان کے اوپر نہیں تھوپی جا سکتی، لیکن ان کو عوام کا درد نہیں ہوتا، انہوں نے مین جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں، لیکن ایون دین ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے یہ کر کے آگے چل جائے، روپے کو جو سلائیڈ ہے وہ رک جائے اور کسی طریقے سے انفلیشن کے اوپر ان کا ہاتھ آ جائے اور جو پر ہیڈ انکم ہے وہ بڑھے۔
جنرل صاحب ایک اور بات بتا دیں، 2013 میں جب آپ لوگوں کی حکومت آئی، ایک سال کے بعد تحریک انصاف نے 2014 اگست میں جب لانگ مارچ کیا، دھرنا دیا 126 دن کا، تو ان کا ایک موٹیو تھا نا، ایک مقصد تھا کہ وہ اس حکومت کو نہیں مانتے ہیں، اس وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے. 126 دن یہی نعرہ لگائے رکھا کہ نواز شریف استعفیٰ دو، نواز شریف استعفیٰ دو. آپ لوگوں کا ایسا کوئی اس یوم سیاہ کے پیچھے مقصد تھا یا آئندہ کوئی مقصد ہے؟ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، دھاندلی زدہ پارلیمنٹ ہے، آپ لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تو آپ لوگوں کا بھی کہیں نہ کہیں یہ مقصد ہے کہ اس وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے؟ دیکھیں، ہم نے اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا دیا اور سب نے یہ کہا کہ یہ لوگ نے کہا سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے یہ کہا کہ ہمارا مطمع نظر ابھی اس حکومت کو گرانا نہیں ہے ایٹ دس ٹائم. وی وانٹ کہ ان کو ٹائم ملے، اور جیسے جیسے ٹائم مل رہا ہے ان کی نااہلی اور ثابت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں آج سے 100 دن جب پورے نہیں ہوئے تھے تو سچویشن اور تھی، جب 3 مہینے پورے ہو گئے، جب 6 مہینے پورے ہو گئے، اب جب سال پورا ہو گیا تو آپ نے 9 مہینے کے بعد تو وہ ٹیم ہی چینج کر دی. رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اسد عمر وغیرہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، لیکن اکانومی ان کا کپ آف ٹی نہیں ہے. آپ نے جو ٹیم لگائی ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی، تو وہ نہیں مانتے رہے. 8 مہینے کے بعد وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ سارے لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے، اور ریناؤنڈ اکانومسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور پھر یہ آئی ایم ایف کی ٹیم لگا دی. غلطی کو مان لینا عقل مندی ہوتی ہے، غلطی پر ڈٹے رہنا بے وقوفی ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ان کو بدل کے. نہیں دیکھیں، آپ یہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ عقل مندی اسی میں ہوتی ہے کہ آپ اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو آپ اپنے کنٹیجنسی پلان پہ جائیں، لیکن آپ یو آر پیڈ فار ٹیکنگ گڈ ڈیسیژنز، وائز ڈیسیژنز. یو کانٹ سے کہ میں ایک پرائم منسٹر آف دی کنٹری ہوں تو میں نے یہ غلط ڈیسیژن لیا اور ستیہ ناش کرنے کے بعد پھر کہ میں آپ اس کو واپس لے لیتا ہوں، تو وہ کہیں گے یو آر بینگ پیڈ فار دس، یو آر بینگ ٹرسٹڈ، یو ہیو ٹو بی اے ویژنری لیڈر، یو ہیو ٹو سی بیانڈ دی ہاریزن ٹو سی وٹ از ہیپننگ. تو اگر آئے دن آپ یو ٹرن لیتے رہیں گے اور وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر انفٹ فار دیٹ جاب. تو اس لیے جو بگ لیڈرز ہیں، جو گریٹ لیڈرز ہیں، they are paid for their decisions, they are known for their own convictions and visionary outlook. ناظرین، اقتدار کے 1 سال کے اندر وزیر اعظم عمران خان جو کہ اپوزیشن کے زمانے میں بیرون ملک دوروں کے سخت خلاف تھے، انہوں نے 1 سال میں 13 دورے کیے، جن میں سعودی عرب، ایران، ترکی، متحدہ عرب امارات، ملائیشیا، چائنا، قطر اور تازہ ترین دورہ امریکہ شامل ہے. خلیجی ممالک کے دوروں کا اصل مقصد دوست ممالک سے معاشی حالت کو بہتر کرنے میں مدد کی اپیل کرنا تھا، جبکہ دیگر ممالک کے جو دورے کیے ان کا مقصد پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی تھا. اور وزیر اعظم کے تقریباً تمام ہی دورے جو تھے وہ کامیاب رہے اور ہر طرف سے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا. جہاں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور چائنا سے پاکستان کو معاشی مدد ملی، وہیں پر ترکی، ملائیشیا، ایران اور امریکہ نے پاکستان کی موجودہ قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور نئے تعلقات کو جنم دیا. اسی طرح ایران، ترکی اور امریکہ کے علاوہ باقی ممالک کے حکمرانوں نے بھی پاکستان کے دورے کیے اور مختلف معاہدے بھی ہوئے. سفارتی محاذ پر حکومت بڑی خوبصورتی سے آگے جا رہی ہے، خارجہ پالیسی ہمیں کامیاب نظر آ رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کے حالیہ جو دورہ امریکہ ہے اس پر بات کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے وقت نکالا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں پاکستان کو عالمی تنہائی کا سامنا رہا، اس خطے میں تنہائی کا سامنا رہا. اب پچھلے 1 سال میں ہم بڑی ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے. چائنا کا دورہ ہو، سعودی عرب کا دورہ ہو، ٹرکی کا دورہ ہو، ہر دورے میں کامیابی نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس دورے کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سول قیادت، ملٹری قیادت ایک پیج پر تھی، اس وجہ سے بھی تمام ممالک نے بڑا اچھا رسپونڈ کیا، امریکہ سے بھی بڑا اچھا ہمیں ایک رد عمل ملا ان ملاقاتوں کا. اس 4 دن کے دورے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے قریشی صاحب کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ریسیٹ ہو گئے ہیں، معاملات بالکل بخوبی، خوش اسلوبی کے ساتھ آئندہ آگے اچھے طریقے سے بڑھیں گے؟ دیکھیے، اگر آپ اس دورے کو آپ اینالائز کریں تو اس کو انالیسس سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے. 11 ماہ پہلے جب یہ حکومت معرض وجود میں آتی ہے تو امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کہاں تک بگڑ چکے تھے.
नई साउथ एशिया स्ट्रेटजी आ चुकी थी। उस स्ट्रेटजी में हर कबाहत का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा था। आपसे डू मोर के मुतालबे किए जा रहे थे। आपकी असिस्टेंस जो है वो बंद कर दी गई थी, मुअत्तल हो चुकी थी। आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपकी मिलिट्री असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस, सब कुछ तातुल का शिकार। ठीक, आपकी कांग्रेस में, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी में अगर कोई इत्तेफाक था तो पाकिस्तान के पाकिस्तान की मुखालफत में दोनों पर इत्तेफाक था। ये था माहौल। इस माहौल में हमने बागडोर संभाली। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें खातिर खा बेहतरी आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने आसमान से तारे तोड़ लिए, लेकिन माहौल क्या था? माहौल ये था कि पाकिस्तान को दबाया जाए और कोर्शन के जरिए अपनी बात मनवाई जाए। हमने इन 11 माह में अपनी हिकमत अमली से और अल्लाह की रहमत से कोर्शन को कोऑपरेशन में तब्दील किया। भारत की, हिंदुस्तान की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को तन्हाई की तरफ धकेला जाए, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। उनकी पॉलिसी कैसा था? आज हमने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकलकर हम अल्लाह के फजलो करम से इंगेजमेंट की तरफ आए हैं। अमेरिका के साथ एक रीसेट ताल्लुकात, बायलैटरल ताल्लुकात को रीसेट करने की बुनियाद रख कर आए हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ एक नया मुआहदा किया है जिसको स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान कहते हैं। 28 ममालिक हैं यूरोपियन यूनियन के। अभी मैं ब्रसल में एक मुआहदा साइन करके आया हूँ। सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात बिगड़ चुके थे, उनमें एक नई गर्मजोशी आई है। यूएई ने नई इन्वेस्टमेंट का अंदिया दिया है। मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान एक नया ट्राइलैटरल का आगाज कर रहे हैं। इस पर हमारी तीनों वज़राए खारजा की ओआईसी के इजलास की साइडलाइंस पे मीटिंग हुई थी और आज तुर्की के वजीर आजम ने जो मलेशिया के तुर्की के सदर ने मलेशिया के वजीर आजम के साथ जो नशिस्त की, उस पर उन्होंने वजीर आजम को फोन करके एतमाद में लिया और इंशाअल्लाह अब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में न्यूयॉर्क में हम एक ट्राइलैटरल करने चले हैं जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया शामिल होंगे। अच्छा, ये सब पेशरफ्त जो ये चीजें हो रही हैं ये अल्लाह की रहमत से अफगानिस्तान के साथ जो अमल है, पीस का प्रोसेस है, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। शाह साहब, आप क्या समझते हैं इस दौरे की सबसे बड़ी कामयाबी इस चीज को कहा जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो कश्मीर पर सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की गई? भारत बुखलाहट का शिकार हो गया है, भारत की तरफ से तरदीद आ रही है कि मोदी ने ऐसी कोई पेशकश नहीं की। आपको लगता है कि भारत अब शर्मिंदगी से बचने की कोशिश कर रहा है? उसको एक तरफ दुनिया को नजर आ रहा है कि किस तरीके से कश्मीर में लोगों पर, वहां पर मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, और दूसरी तरफ अंदर खाते जो मोदी है वो ट्रंप को सालसी की जो है ना वो किरदार अदा करने के लिए कर रहा है। आपको लगता है कि भारत अब शर्मिंदगी से बचने के लिए ये सारा ढिंढोरा पीट रहा है? देखिए, मैं कोई भारत पे तनकीद नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ भारत को बावर कराना चाहूंगा कि देखिए, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल सही नहीं है। आपके अपने दानिश्वर ये कह रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है, हाउस ऑफ कॉमन्स का कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप ये कह रहा है, ब्रसल्स की यूरोपियन पार्लियामेंट की पब्लिक हियरिंग का यही खुलासा है, और आपकी जम्मू और कश्मीर की जो कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट है 560 सफ़ों की, वो ये कह रही है। तो तस्लीम कीजिए कि मकबूजा कश्मीर के हालात सही नहीं है। अब उन हालात को बेहतर करने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? जंग हमारी समझ में 2 एटमी कुव्वतें जंग की हिमाकत कर नहीं सकती। रास्ता क्या है? मज़ाकरात 2 तरफा मज़ाकरात हो सकते हैं जो आप तरजीह देते हैं, लेकिन मेज पे बैठने के लिए आप तैयार नहीं हैं। जब आप बैठने के लिए तैयार नहीं हैं तो थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन की हम बात करते हैं। जब सदर ट्रंप कहते हैं कि ठीक है मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, तो आप सीखपा हो जाते हैं। आप चाहते क्या है? क्या आप हालात को मजीद बिगाड़ना चाहते हैं या दुरुस्त करना चाहते हैं? हम अमन चाहते हैं, हम इस्तेकाम चाहते हैं, हम हालात को नॉर्मल करना चाहते हैं ताकि हम अपनी मईशत पर तवज्जो दे सकें, हम अपनी आवाम की फलाह और बहबूद पर तवज्जो दे सकें। और तो शाह साहब, कोई उम्मीद पैदा हुई है
ट्रम्प साहब की सालसी की पेशकश के बाद कोई उम्मीद करें, उम्मीद पैदा हुई है कि देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को हम इस चीज को उजागर करने में कामयाब हुए हैं कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है। अगर इस खित्ते में हमने अमन और इस्तेकाम हासिल करना है देरपा, तो फिर कश्मीर के मसले की तरफ हमें तवज्जो देनी होगी और हम इसको गुफ्तो शुनीद से हल करने को तरजीह देते हैं। सही। शाह साहब, अब आइंदा की सूरत हाल अगर देखी जाए तो अफगानिस्तान से जुड़ी हुई, अगर पाकिस्तान अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब हो जाता है, अमेरिका का वहाँ अमेरिकी फ़ौज का इनखलाब वहाँ से कामयाबी से हो जाता है, उन्हें एक फेस सेविंग मिल जाती है, इस खित्ते की सियासत कैसी होगी फिर? पाकिस्तान अफगानिस्तान जो मुज़ाकरात की मेज़ पर तालिबान को लाने में कामयाब हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात अमेरिका और तालिबान के शुरू हो चुके हैं, उनकी कई नशिस्तें हो चुकी हैं दोहा में, आपके इल्म में है जी। अब हमारी कोशिश ये है कि हम चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ धड़े हैं अफगानों के, वो आपस में मिल बैठ के इंट्रा अफगान डायलॉग की तरफ सोचें ताकि जंग बंदी हो सके, अमन हो सके। और हम चाहते हैं कि जो एक दूरी है वो खत्म हो और खून खराबा खत्म हो और अमन की तरफ आगे बढ़े। अफगानिस्तान का अमन, अफगानिस्तान की फलाह बहबूद में हमें गहरी दिलचस्पी है। वहाँ जब अमन होगा, वहाँ फलाह होगी, वहाँ खुशहाली होगी, उससे हम भी मुस्तफीद होंगे। सही। तालिबान की जानिब से भी शाह साहब कहा गया कि अगर दौरे पाकिस्तान की दावत मिली तो ज़रूर जाएंगे, तो क्या आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म की तालिबान से कोई मुलाकात, ये कोई प्लान हो रही है? आप इस बात की तस्दीक करते हैं कोई? जी, वजीर आजम उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। और उन्हें अपना नुक्ता नजर पेश करना चाहते हैं। वजीर आजम वो वाहिद शख्सियत हैं जो शुरू से कह रहे थे कि अफगानिस्तान का मसला जंग नहीं है, अफगानिस्तान का मसला मेज पे हल होगा, मुज़ाकरात के जरिए होगा और हमें सियासी हल तलाश करना होगा। और तालिबान इस चीज को समझते हैं कि अगर उस तन्हाई के जमाने में जब कोई उनका जिक्र नहीं करता था तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात और उनकी बेहतरी और अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान आवाज उठाते थे। अब वो मिल बैठते हैं और मिल बैठ के कोई आगे बेहतरी की बात करते हैं जिसमें उनकी बेहतरी भी होती है, उनके मुल्क की बेहतरी भी होती है, तो उससे इंशाअल्लाह यकीनन जो है हालात बेहतर हो सकते हैं। इसका मतलब आने वाले दिनों में अफगान तालिबान क़यादत पाकिस्तान आ सकती है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर ने दौरे की दावत जो है वो कबूल कर ली है। अगले साल आप भी जानते हैं कि अमेरिका में इलेक्शंस हैं, तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले जो 2020 के अमरीकी इलेक्शन है उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प पाकिस्तान आ सकते हैं? ये हमारी तो हमने तो दावत दी है, उन्होंने दावत कबूल भी की है। अब ये तो बहुत से हालात पे मुनसर है, हमारी ख्वाहिश है उनके प्रोग्राम पे मुनसर है। उनका प्रोग्राम जो है आप जानती हैं कि बहुत उनका तो एक तवील प्रोग्राम होता है, पूरी एक ग्लोबल पार है, उनका एक आउटरीच बेपनाह है, बहुत सी चीजें पहले से तयशुदा होती हैं। उन चीजों को देखकर, अपॉर्चुनिटी को देखकर इंशाल्लाह प्लान किया जाएगा। शाह साहब, आखिरी सवाल आपसे। ऑपोजिशन कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में आएँ और दौरा अमेरिका के बारे में पार्लियामेंट को एतमाद में लें। क्या क्या और बातें हुई सदर ट्रम्प से, तो अपने दौरे के बारे में पार्लियामेंट में आएंगे, बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से? देखिए, वज़ीर आज़म को खुशी होगी पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की, मुझे खुशी होगी, लेकिन क्या ऑपोजिशन ये इस बात का वो अमली सबूत देगी कि वो उनको तहम्मुल से सुनेंगे? अच्छा। या उस इजलास में जो हम माजी में देखते आए हैं, जब भी हुकूमत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की तो शोर शराबा हुल्लड़बाजी की गई। अगर वो करना है तो फायदा कोई नहीं है। अच्छा, मतलब ऑपोजिशन यकीन दहानी कराए कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आए तो वो आराम से तहम्मुल से ऑपोजिशन यकीन दहानी कराए कि वो उनका नुक्ता नजर खंदा पेशानी से, खामोशी से सुनेंगे, तो हम बिल्कुल वहां जाना चाहेंगे। वजीर आजम बिल्कुल मौक़िफ़ पेश करेंगे और अगर कोई वो ठोस तजावीज़ देते हैं हम उन तजावीज़ को भी सुनने के लिए खुले दिल से न सिर्फ सुनना चाहेंगे। मैंने आज भी दफ्तर खारजा में अभी बैठा था, वहीं से आ रहा हूं, मैंने कहा है कि फॉरेन रिलेशंस कमेटी का इजलास बुलाया जाए
اور میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ فورن ریلیشنز کمیٹی کو میں اعتماد میں لوں اور میں انشاءاللہ اسی اجلاس میں فورن ریلیشنز کمیٹی کو اعتماد میں لینا چاہوں گا، اور اگر ہاؤس اور اسپیکر صاحب کہیں گے تو ہاؤس کو بھی اعتماد میں لینا چاہوں گا۔ صحیح، یہ تو بڑا پازیٹیو جیسچر ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ ساتھ تھے۔ ناظرین، جو پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے لیے جو اپوزیشن بھی کوشش کر رہی ہے اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ تبدیل نہ ہوں، دونوں اپنے اپنے نمبر گیمز پورا ہونے کے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ نیر بخاری صاحب۔ نیر بخاری صاحب، اپوزیشن کا جو اگلا ٹارگٹ لگ رہا ہے وہ ہے چیئرمین سینٹ کو بدلنا، جس کے لیے بڑی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ نمبر گیم میں پیچھے ہونے کے باوجود حکومت بڑی پورے اعتماد نظر آ رہی ہے۔ جو حکومت ہے 36 سینیٹرز ہیں، ان کے اپوزیشن کے 66 ہیں۔ اس کے باوجود حکومت کہہ رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے پاس نمبر زیادہ ہیں۔ لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے جو ہیں وہ ہاؤس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو خود سے جمہوریت کی بات جو ہے نا وہ ہمیشہ سے کرتی رہی ہے، تو کیوں ضروری ہے چیئرمین سینٹ کو بدلنا؟ وہ پیپلز پارٹی جس نے اسی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر صادق سنجرانی صاحب کو سپورٹ کیا تھا۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ نمبرز آپ نے خود واضح کر دیے کہ ٹریجری بینچز کے پاس کتنے نمبرز ہیں اور اپوزیشن کے پاس کتنے ہیں۔ اب جمہوریت میں آپ دیکھیں ہمیشہ میجورٹی پریویل کرتی ہے۔ جب میجورٹی صادق سنجرانی صاحب کے پاس تھی تو وہ الیکشن جیت کے اور چیئرمین سینٹ ہو گئے، اور اب میجورٹی ہاؤس کی وہ چاہتی ہے کہ یہ چیئرمین نہ رہیں، تو میجورٹی کے آگے پھر ہر کسی کو جھکنا بھی اور اس کو تسلیم بھی کرنا ہے جو میجورٹی کا ڈیسیژن ہے۔ اور یہ فالس کلیم ہے ٹریجری بینچز کے حکومت کے کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے، ہم بدلنے نہیں دیں گے، تو جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے فگرز کہ کتنے اپوزیشن کے پاس ہیں اور کتنے، تو ہی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن ہمسیلف، وہ ریزائن کر دیتے تو زیادہ اچھا ماحول بھی رہتا۔ لیکن اتنا ڈفرنس ہونے کے باوجود وہ بضد ہیں، کسی خوش فہمی میں یا ان کی کوئی ایسی سوچ ہے کہ وہ نان ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ اختیار کرتے ہوئے۔ لیکن نیر بخاری صاحب، یہ پھر سلسلہ آپ کہاں جا کے رکے گا؟ کل کو نون لیگ کے ساتھ اختلافات تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر صادق سنجرانی صاحب کو جو ہے نا وہ الیکٹ کروا لیا۔ کل کو نون لیگ کے ساتھ دوبارہ سے اختلافات جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے تو پھر اور ایک نیا چیئرمین سینٹ، کب تک اس طرح تبدیلی ہوتی رہے گی؟ یہ دیکھیں، جب تک یہ اس ملک میں جمہوریت ہے یہ پروسیس رہے گا۔ جب انتخابات ہوتے ہیں تو کئی قدغن ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ کسی پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی پابندی ہے کہ کتنی مرتبہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں تو انڈائریکٹلی پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی غلطی کا اعتراف کر رئی ہے؟ جو ہم نے صادق سنجرانی کو الیکٹ کروایا تھا وہ ہماری غلطی تھی، نون لیگ تو چاہتی تھی کہ نیر بخاری صاحب بنے چیئرمین سینٹ۔ نہیں، دیکھیں یہ غلطی والی بات نہیں ہے۔ جب سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ منتخب کروایا گیا تو اس وقت پہلے پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ بھی لانا چاہتی تھی، کیونکہ نون لیگ گورنمنٹ میں تھی، ہم اپوزیشن میں تھے اور ہم نے گورنمنٹ کو اپوز کرنا تھا۔ اور اس سٹیج پہ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، لیکن ڈپٹی چیئرمین کو ان کو ووٹ دیے ان کو۔ اور پھر اب جب واضح لکھا ہوا ہے کہ ہاؤس کی اکثریت نہیں چاہتی ان کو، تو مجھے کو بتائیں آئین میں رولز میں کہیں یہ لکھا ہے کہ میجورٹی کو مائنورٹی بائی پاس کرے گی یا اوور رائڈ کرے گی اس کو؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے نا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک اور، اب میری بات سن لیں آپ۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ لکھا گیا ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کے لیے ہاؤس کی میجورٹی چاہیے، میجورٹی اپوزیشن کے پاس موجود ہے، ریکوائرڈ نمبر از 53،
ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے پاس 66 ہے. سو ہی ہیز ٹو گو، ہی ہیز ٹو گو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، لاہور دنیا کا 15واں بڑا شہر ہے جو اپنے ثقافتی ورثے، باغات، کالجز، چٹ پٹے کھانے اور تاریخی مقامات کے حوالے سے ایک عالمی اہمیت کا حامل ہے. خوبصورتی سے مالا مال شہر لاہور کے باسیوں کے لیے اہم اور ایک اچھی بڑی خبر یہ ہے کہ عالمی کرائم انڈیکس نے مختلف شہروں میں شرح جرائم کی ایک فہرست جاری کی ہے، جس میں صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور نے جرائم کی شرح میں مزید کم ہونے کی انہوں نے نوید سنائی ہے. کرائم انڈیکس کے حوالے سے عالمی ڈیٹا بیس نمبیو کی کرنٹ لسٹ میں لاہور 203واں نمبر ہے. لاہور اس پہ آ گیا. گزشتہ سال 2018 میں لاہور 138ویں نمبر پر تھا، جبکہ اسی سال جنوری میں لاہور جرائم کی شرح کے لحاظ سے 174ویں نمبر پر تھا. گزشتہ 6 ماہ میں لاہور نے کرائم انڈیکس میں 29 درجے کی جو ہے نا وہ بہتری حاصل کی ہے. ورلڈ کرائم انڈیکس کے سروے میں کسی بھی شہر کی درجہ بندی بڑھنے کا مطلب کرائم کی شرح میں کمی ہے. اسی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سی سی پی او لاہور بی اے ناصر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، بہت شکریہ ناصر صاحب. ناصر صاحب، یہ جو فہرست جاری کی ہے کرائم انڈیکس کے حوالے سے عالمی ڈیٹا بیس نمبیو کی جانب سے کہ لاہور 203ویں نمبر پر آ گیا ہے، کیا اسٹریٹجی رکھی ہے آپ لوگوں نے اور کیا امید کریں کہ لاہور سے ہٹ کر دوسرے شہروں میں بھی ایسی ہی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ پہلی تو بات ہے کہ کیونکہ میں لاہور کو ڈیل کرتا ہوں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتانا چاہوں گا کہ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ کیسے یہ ممکن ہوا کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا، تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ٹریڈیشنل پولیسنگ سے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے اپنے جو انڈر لائنگ پرنسپلز ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا ری وزٹ کیا اور ہم نے کہا کہ ہمارے کور فنکشنل پرنسپل جو ہیں ان کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے. ناصر صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈولفن فورس نے بھی بھرپور ہیلپ آؤٹ کیا ہے، مدد کی ہے شہر میں جو جرائم کی شرح ہے اس کو کم کرنے میں، پولیس کی بھرپور مدد کی ہے؟ جی بالکل بالکل. دیکھیے آج کی جو پولیسنگ ہے وہ ٹریڈیشنل ماڈل پہ تو چل نہیں سکتی. تو آج اگر آپ دو الفاظ میں مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پولیسنگ ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہونی پڑے گی اور ٹیکنالوجی لیڈ ہونی پڑے گی، یعنی کہ ٹیکنالوجی بیسڈ اور انٹیلیجنس لیڈ ہوگی. تو اسی کی بیسس کے اوپر ہم نے جو میں آپ کو تھوڑا سا ان اے منٹ میں بتا دوں گا کہ ہم نے پولیس اسٹیشن کو کیٹیگرائز کیا. ہمارے 84 پولیس اسٹیشن ہیں، ان میں سے ہم نے کیٹیگری اے کے پولیس اسٹیشن آئیڈینٹیفائی کیے کہ جن میں ہمارا 35 پولیس اسٹیشن ہیں، ان میں 69% کرائم ہوتا ہے. کیٹیگری بی میں ہم نے رکھے 25 پولیس اسٹیشن جن میں ہمارا 23% کرائم ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جو ہماری بیٹس ہیں پولیس کی ان کو 277 بیٹس میں اس کو تقسیم، جو پہلے تھا اس کو 435 پہ لے کے بیٹس بڑھا دی. اور پھر جو ہم نے کیٹیگری اے کے پولیس اسٹیشن جو آئیڈینٹیفائی کیے تھے اس میں ہم نے اسٹاف کو لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی سے بالکل علیحدہ کر دیا. ان کو کہا کہ وہ صرف کرائم پریونشن پہ رہیں. سیکنڈ ہم نے جو اس میں کام کیا کہ ہم نے جو ہیومن ریسورس ہے ہمارا اس کو ریشنلائز کیا کہ جہاں پہ کرائم زیادہ ہے، جس جگہ پہ زیادہ ہو رہا ہے ادھر وہاں پہ زیادہ لوگ ڈپلوائے کیے جائیں، لاجسٹک ریسورسز بھی ڈپلوائے کیے جائیں وہاں پہ. ہم نے جو انالیسس کیا ہے وہ ایف آئی آر بیس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ 15 کی کال غلط نہیں ہوتی، وہ ہمارے انڈر بھی نہیں ہے، سیف سٹی اتھارٹی انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی بیسس پہ ہم نے ان کو ہاٹ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا. ناظرین، ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو امریکہ میں جو فقید المثال ایک زبردست پذیرائی ملی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہوں گے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ پر سول اور ملٹری لیڈرشپ کے ایک ساتھ ہونے پر بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی، لیکن ناقدین کو اس وقت منہ توڑ جواب ملا جب امریکہ کی جانب سے پاکستانی سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کو گارڈ آف آنر اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی. یہ سلامی دنیا کی سب سے طاقتور فوج کی جانب سے دی گئی. یہ سلامی اور گارڈ آف آنر پاک فوج کی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کی کمائی ہے، اور یہ دنیا کا اعتراف ہے کہ پاکستان آرمی ایک پروفیشنل
اور مضبوط آرمی ہے جس نے بیرونی خطرات سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک سے دہشت گردی کے نیٹ ورک کا خاتمہ بھی کیا، اور جو جنگ امریکہ 19 سالوں میں نہیں جیت سکا، دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ پاکستان نے چند ہی سالوں میں جیت لی۔ کتنا اہم ہے یہ آرمی چیف کو اس طریقے سے عزت ملی۔ بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو آرمی چیف گئے ہیں، وزیر اعظم کی کیا عزت ہے، کیا وقت ہے جو آرمی چیف کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم، بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب۔ شاہد لطیف صاحب، بڑی عزت ملی ہمارے آرمی چیف صاحب کو۔ ایک طرف آنکھوں کے سامنے وہ مناظر ہیں جب انہیں 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی، گارڈ آف آنر دیا جا رہا تھا، دوسری طرف ہماری یادداشت میں وہ بھی چیزیں بالکل محفوظ ہیں جب بھارت اسی طاقت کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ فائنلی امریکہ نے اعتراف کر لیا کہ دہشت گردی کے خلاف کس طریقے سے ہم نے جنگ کی، جیتا، اور کس طرح سے ہم نے قربانیاں دی، فائنلی اس کا اعتراف کر لیا گیا، آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے 100% صحیح نقشہ کشی کی ہے۔ بھارت جو پروپیگنڈا جو کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک ہی وزٹ میں پرائم منسٹر کی، اور خاص کر اس وزٹ میں جب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں کا تعلق اس سے ہے، اور ان کا جانا اور ایک پیج پہ ہونا، اس کا انتظار تھا امریکہ کو، کیونکہ ان کے جو بھی تحفظات تھے انہوں نے کھل کے کہا کہ ہمارے تحفظات ختم ہو گئے۔ یعنی ہمارے ہی اندر اپنی حکومت کے لوگ، آپ کو یاد ہوگا، کبھی میمو گیٹ کر دیتے ہیں، کبھی یہ ڈان لیکس کر دیتے ہیں۔ اپنی ہی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جس نے بے شمار قربانیاں دیں ملک کو محفوظ بنانے کے لیے، وہ دشمن کا بیانیہ اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ موقع تھا اور بڑا اچھا قدم تھا، میں سمجھتا ہوں نئی حکومت کی طرف سے۔ تو ایک ہی جو وزٹ ہے اس کے اندر سارے خدشات، سارے تحفظات انہوں نے ختم کر دیے، اور آپ سمجھتے ہیں اس دورے کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ بھی رہی شاہد لطیف صاحب کہ سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہے؟ بالکل، وہ ایک پیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آفٹر آل آپ سی آئی اے کو دیکھ لیں، پینٹاگون کو دیکھ لیں، کیا امریکہ ان کی اجازت یا ان کی طرف سے جو تجاویز ہوتی ہیں اس کے بغیر کوئی بھی موو پلان کرتا ہے؟ آپ کو یاد ہے نا کہ افغانستان میں ایک وقت آیا بارک اوباما کے زمانے میں جب وہ فوج جو ہے اس میں بڑی کمی چاہتے تھے، تو اس وقت جو پینٹاگون، سی آئی اے مل کر وہ وہاں پہ سرج آپریشنز کروانا چاہتے تھے، لہٰذا جو فوج تھی اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو وہاں سے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہو گیا۔ یہ جمہوریت کا خطرہ، یہ پروپیگنڈا، ہماری اپنی حکومت کے لوگ اچھے محب وطن ہیں، جبکہ دنیا ہماری سیکیورٹی فورسز کو، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کی خدمات کا اعتراف کر رہی ہے، جس کا اندازہ آپ نے سے ایک وزٹ میں کر لیا کہ کیسے گارڈ آف آنر ہوا، کیسے 21 توپوں کی سلامی دی گئی، یہ انہوں نے عزت دی۔ اچھا، آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو عزت ایک اور امپورٹنٹ ایشو پہ ہم اسی پر بات کر لیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کے ہی آپ کو بھی یاد ہے شاہد لطیف صاحب کے الفاظ تھے کہ کشمیر تحریک پاکستان کا انفینشڈ ایجنڈا ہے۔ اس کے بعد اب ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش، ٹرمپ کا تیار ہو جانا ثالثی کے لیے، بھارت کا بکھلا جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حادثاتی طور پر نہیں ہے، یہ بھی ہماری پاک فوج کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج جو ٹرمپ ہے یہ ثالثی کے لیے تیار ہوا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی نا کہ ان کا ثالثی کے لیے تیار ہونا کشمیر کے معاملے میں کیا ظاہر کرتا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ بھارت کیا کہتا ہے کہ کشمیر اٹوٹ ٹانگ ہے، تو یہ بالکل اس کے برعکس ہو گیا۔ پھر انہوں نے جھوٹ کہنے کی کوشش کی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ترجمان ہیں وہ واپس آئے، انہوں نے کہا یہ نہیں ایسا ہوا، یہ بالکل پرائم منسٹر مودی نے 2 ہفتے پہلے گزارش کی تھی، ان کی گزارش پہ ثالثی ہونے جا رہی ہے۔ ایک یہ جھوٹ ان کا پکڑا گیا، دوسرا افغانستان، جو ان کو بڑا لالچ تھا اور انہوں نے خواب دیکھے ہوئے تھے کہ افغانستان میں بہت بڑا کردار ملنے جا رہا ہے، تو افغانستان کا کردار تو پاکستان کو ملا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کا جو کام ہے اس کی تعریف کی کہ پاکستان نے ہماری مدد کی، وہ ڈوم ہو کی کئی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ بھارت کے منہ پہ ایک تھپڑ لگا ہے کہ جناب پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو بھارت جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، کشمیر کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، بالکل ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین، پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میری آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔